وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ کی سرکار و قدم شان ہے یہ، انصاف نہیں انسان کو انسان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کے کہتا ہے انسان۔ ربیع الاول ربیع الأول کے موقع پر یہ خوشنما مبارک محفلیں جن میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محفلوں کو ہمارے لیے یاد بنائے اور ہماری کوشش کا سامان بنائے۔ روزانہ آپ نے الگ الگ ٹاپک پر اسلام کی، اپنے مذہب اسلام کی مختلف احکام کو آپ نے سماعت کیا۔ آج ہمیں اپنے اسلام سے متعلق ایک نہایت ہی اہم بحث کو سننا، اور میرا ہی بلا انتظام جو تھا وہی ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بھیجا، اور یہ وہ نعمت ہے اور یہ ہم پر وہ احسان ہے کہ صرف یہی انسان بہت ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی۔ آج آپ کو نکاح اور طلاق کے تعلق سے کچھ ضروری باتوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو دماغ لگانا ہے اور پوری طریقے سے توجہ دینی ہے، ورنہ سب چلا ہے۔ اور یہ اہم شادی شدہ افراد کے لیے بھی اور جن کی شادی ہونی ہے ان کے لیے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ شروعات کہاں سے ہونی چاہیے، تو اصل یہ ہے کہ شروعات بچوں کی پرورش سے، جتنی اچھی پرورش بچوں کی، شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے اتنی ہی اچھی۔ جتنا اچھا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم اور تربیت، تعلیم کا مطلب پڑھانا لکھانا، دینداری سکھانا، تربیت کا مطلب ان کے اندر کردار اتار دینا، جتنا اچھا تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہمارے بچوں کو ہوگا اتنی ہی اچھی ان کی زندگی، شادی والی زندگی ہوگی۔ ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے، گھریلو زندگی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کتنی بھی مانا موڑی کر لے حل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے آس پاس جو گھٹنائیں گھٹتی، خاص کر شادی سے متعلق، چاہے وہ خود میاں بیوی کے جھگڑے ہوں یا میاں بیوی کے اپنے
دونوں خاندانوں سے جھگڑے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا سیدھا تعلق ہماری تعلیم اور ہماری تربیت سے۔ اگر جتنا اچھا یہ اتنا اچھا گھر کا ماحول، جتنا مضبوط تعلیم و تربیت کا سسٹم اتنا ہی مضبوط رشتہ۔ ادھر کمزوری تو ادھر کمزوری۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے روزانہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ بات کھری اترتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، وہ ہندی میں بھی ملتی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اسے پڑھیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں، ماں باپ اپنے بچوں کو کتنا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، کیا سکھائیں بچوں کو اور بچوں کو سب کا لیں۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو کیا دیں یہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا یہ پڑھنا ہے، ماں باپ کو تو پہلے یہ پڑھنا ہے اور بچوں کو پہلے جو شادی شدہ نہیں ان کو یہ پڑھنا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک مثال، اس پر بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ اور جو میاں بیوی ہیں یا جلدی شادی ہونے والی ہیں ان کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کو ہندی میں ملتا ہے، اسے پڑھ لیجیے۔ ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تعلیم اور تربیت کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہم پر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم پر اچھے اخلاق اتارنا اور برے اخلاق سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ اچھے اخلاق ہونا یہ بھی فرض ہے اور برے اخلاق نہ ہونا یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح سے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طریقے سے برے اخلاق حرام ہے، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ جو اخلاق، تعلیم اور تربیت اور جو اخلاق اور کردار ہے یہی اصل میں ہماری زندگی میں دخل دیتا ہے، اسی کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ بچے ہیں، بچوں کو اچھے سے پڑھایا لکھایا، بڑے ہوتے ہیں، تو جب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو ہنرمند بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہنرمند بنانے کے بعد اب آتی ہے تیسری سیڑھی، اس کی شادی۔ اب جب اس کی شادی ہوگی تو بہترین شادی ہوگی، لیکن شادی جب ہوگی تو پھر ہمیں اپنے گھر میں کیسی بہو یا کیسا داماد لانا ہے یا کسی کو کیسی بیوی اور کیسا شوہر ڈھونڈنا چاہیے یہ مدعا آتا ہے۔ تو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید عورتوں کی 7 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں عورتوں کی 7 خوبیاں بیان کی گئی، بلکہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور مفہوم اس لیے بتا رہا ہوں، ترجمہ سیدھا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اور بھی مسائل آ جاتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ مؤمنات، مسلمات کی فرما بردار، اللہ اور رسول کا حکم سرا ہوگا، سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، جو اللہ اور رسول نے فرمایا بس کرو۔ مؤمنات کی ایمان والی ہے، 2 ہو گئی۔ تائبات، قانتات، ادب والی، اور ادب آپ سب سمجھتے ہیں۔ تائبات توبہ کرنے والی، توبہ کرنا بھی سمجھتے ہیں آپ۔ عابدات عبادت کرنے والی، نماز کی پابندی کرنے والی، خوب عبادتیں کرنے والی۔ سائحات روزہ رکھنے والی، اور ایک الگ مقام پر قرآن مجید میں خوبیوں میں ارشاد فرمایا غافلات، بھولی بھالی۔ اس بھولی بھالی کو بھی ہم سمجھیں گے تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ
اندر اسلام اور ایمان کا جذبہ، جس کے اندر ادب، جس کے اندر توبہ کرنے کا، غلطی مان لینے کا، غلطی ایکسپٹ کرنے کا جذبہ، جو عبادت گزار ہو اور جو روزے دار ہو۔ عورتوں کا تو عورتیں صرف ایک حدیث یاد کر لیں، ان کو تو مزہ ہی آ جائے۔ مردوں کو جنت، ایک جنت پانے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑیں گے کہ وہ خود حیران ہو جائیں، لیکن عورتوں کو 4 چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں اور 8 جنتوں کے لیے کھلی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کا ادب کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ چلے گی۔ 8 دروازے جنت سے کھولے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، شوہر کا ادب کرنا، بس جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ آپ بتائیں، عورت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے، تو ہمیں کیسی بیوی تلاشنی چاہیے کہ ہمارے سامنے ہو گیا اسلام اور ایمان کا جذبہ اس کے رگوں میں بالکل بہہ رہا، اور یہی جذبہ جو شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے یہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور ادب اور توبہ، نماز اور روزہ اگر یہ ہو تو کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے، اگر ہے تو وہی فائدے ملیں گے جو قرآن و حدیث میں ہیں، اور اگر جتنا کمی ہے اتنے ہی نقصان ہے۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اپنے پیر پر کون سی کلاڑی کتنی زور سے ماری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شادی ہو چکی ہے اور کمیاں ہیں تو اسے دور نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی سمجھیں۔ بس یہ مسائل تمام کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ عورت مال میں اور خاندانی شرافت میں شوہر عمر میں شوہر سے کم، مال میں، خاندانی شرافت میں، عمر میں شوہر سے کم، یہ مستحب ہے۔ اور شوہر سے تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہونا، تقوی اور پرہیزگاری میں بیوی شوہر سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر بدتمیز، یہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، ایسے رشتے دیکھنے کو ملے، بولے شادی کر دو سدھر جائے، مطلب بگڑے ہوئے کو سدھارنے کے لیے دوسرے کی گھر کی بیٹی کی زندگی داؤ پہ لگاؤ تاکہ اپنا بچہ سدھر جائے، تو نہ یہ سدھرے گا اور اس کا بھی خاندان تباہ کر دے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ کہ پرہیز، آپ یہ سمجھ گئے نا، ادھر سے چل رہا ہوں کہ بیوی کا تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہونا مستحب ہے، زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جب بیوی متقی اور پرہیزگار ہے، یہ مسئلہ بھی دھیان رکھیے کہ جو فاسق ہے، جو علیٰ اعلان گناہ کرتا ہے، اس سے اس کا رشتہ کرنا مناسب نہیں، منع کیا گیا۔ یہ بھی سمجھیے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شوہر کے اندر بھی تقوی ہو لیکن بیوی تقوی میں زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اگر 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بیوی 5 وقت کی پڑھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ شوہر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو اور عورت تہجد گزار بھی ہو، یہ ہوا تقوی میں زائد۔ اگر شوہر تہجد گزار بھی ہے تو عورت 8 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اگر شوہر 8 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بیوی اور نوافل پڑھتی ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرض میں کوئی سمجھ لے بولے شوہر ایک نماز پڑھتا ہے 2 پڑھتی ہے، زیادہ ہو گئی، یہ تقویٰ نہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو ہم پر چیزیں ضروری ہیں اس سے علاوہ جو آپ کریں گے وہ آئے گا اس معاملے میں۔ تو اب ہم اس پر آتے ہیں کہ بیویاں کیسی ہونی چاہیے، شوہر کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور
یہ باتیں پہنچانی چاہیے، ہمارے مسلمان عورتوں تک یہ باتیں پہنچانی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر جہاں دین کے اور ضروری مسائل بیان فرمائے، ان میں سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے مردوں کو بہت سخت تاکید فرمائی، مردوں کو عورتوں کے حقوق کا پابند کیا اور فرمایا کہ عورت کمزور ہے، غلام کمزور ہے، یہ تمہاری ذمہ داری میں دیے جا رہے ہیں، لہذا خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ان کے حقوق میں تم کمی نہ کرو۔ فرمایا کہ بیویاں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ ان کے نان و نفقے اور رہنے سہنے کا بندوبست اچھی طرح ہو۔ فرمایا کہ یہ کمزور ہیں، غلام اور عورت کمزور ہیں، ان کو مارنا نہیں، اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو اتنا کہ نشان نہ پڑے۔ قرآن مجید میں بھی اس پر ارشاد فرمایا گیا، اور مفسرین اور محدثین فرماتے کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوبت آ جائے، وہ بھی بات ہوگی کہ کب نوبت آتی ہے، اگر نوبت آ جائے تو انتہائی ہلکی مار، اور اس کا طریقہ یہ بتایا، یہ بات بتائی کہ ایک دو ہلکے سے پیٹھ پر مار، جب مسواک جیسی لکڑی سے ایسے مار، یہ نہیں جو ہمارے یہاں علاج میں ہے لات اور گھوسے، اس کو تو میں ایک زبان میں کہتا ہوں، اگر کوئی اس طرح کی عادتوں کا شکار ہے کچھ تو مرد ہونے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ عورت سے ہاتھا پائی یہ مردان کی، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت کی بناوٹ کمزور ہے، عورت دماغی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے۔ پاگل کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی سمجھ رہے پاگل کہہ دیا، مطلب جذباتی ہوتی ہے۔ بات آگے بھی بتا دوں کہ بہت مشہور ہے، غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کہا ناقص العقل، ناقص العقل کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں آدھی عقل یا کم عقل، یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے جو سے غلط سمجھتے ہیں۔ ناقص العقل کا مطلب ہوتا ہے جذباتی۔ بھائی عربی کے لفظ ہے، عربی کے لفظ کو عربی سے سمجھنا پڑے گا، خود اپنا بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ناقص العقل کا مطلب ہوتا ہے جذباتی، جذباتی ہونے کی ہی وجہ سے عورتوں کو طلاق کہاں نہیں دیا، مردوں کو طلاق کہاں دیا؟ ذرا سا غصہ آیا اور فوراً روانہ، ذرا سا غصہ آیا بستر باندھ لیا، ذرا سا غصہ آیا اور حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ مرد عام طور سے اکثر حالات میں مرد طلاق کو ترجیح نہیں دیتے، طلاق پر توجہ نہیں دیتے، برداشت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماحول ایسا ہے کہ برداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو ناقص العقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جذباتی۔ تو عورتیں جذباتی ہوا کرتی ہیں، وہ جلدی فیصلہ لیتی ہیں، جلدی فیصلہ لینے کی وجہ سے پیچھے سوچ نہیں پاتی۔ آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے، مردوں میں بھی، جو جلد بازی میں فیصلہ لیں گے عام طور سے غلط ہو جائے، عورت کی فطرت نہیں ہے اور فطرت نہیں بدلی جا سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا پابند فرمایا کہ ہم عورتوں کو نہ ماریں، وہ کمزور ہیں اور مارنا پیٹنا یہ مردانگی بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی بھائی عورت تو عورت نہیں، آپ غلام دیکھیے، غلام تو اس زمانے میں غلاموں کی کیا حالت ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنا سن دیا، غلاموں کی کیا حالت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نہ اپنی بیویوں کو مارا نہ غلام کو مارا، نہ بیویوں کو مارا نہ غلام کو مارا، اور صرف یہی نہیں آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ آپ دیکھیں میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ اسی لیے پڑھا، اللہ سر تا بقدم شاہ ہے، سر تا بقدم یعنی سر سے قدم تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ ہے وہ خود ہی معجزات سے بھرا پڑا۔ آپ دیکھیں معمولی بات نہیں، زندگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ظاہری حیات میں 63 سال رہے اور 63 سال میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا. مانے رکھتی ہے یہ بات، بہت بڑی بات ہے. ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں، اگر ہم اور آپ ہوتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں، آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن سنگین سے سنگین حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قابو نہیں، غصہ نہیں آتا، جذباتی نہیں ہوتے اور پریشان نہیں ہوتے. کیا اور کیوں نہیں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی ہے جو ہمارے مذہب اسلام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. ایسا رہتا کہ کوئی زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہ کرے، کسی کو نصیب نہیں ہوا. ہمارے اسلام لانے کی یہ ایک وجہ بھی کافی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کیسا معاملہ فرماتے ہیں. تو ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ وہ خود بھی ادب والی تھی. قرآن کی حکم ہے کہ ادب والی ہے، لیکن حضرت عائشہ کا جو دوسرا لفظ ہے کہ غلام کو بھی کبھی نہیں مارا، غلام کو بھی کبھی نہیں مارا. یعنی کوئی بڑی غلطی تو نہیں کرتا ہوگا کہ حرام کر لے یا فرض چھوڑ دے، لیکن چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز فرما دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعلق ہماری زندگی اور شادی شدہ زندگی سے بھی ہے، جوڑتے چلیے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا اور میں کھیلنے لگ گیا. جب بہت دیر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرا کان پکڑا اور فرمایا انس اتنا. آپ دیکھیں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، یا کیا کرتے تو نہیں گیا تھا انس. اب فوراً چکنا ہو گیا، بس حضور جانتا ہوں، بس جانتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بلکہ اس کا ایک حصہ چھوڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کام کرنے کو کہا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نہیں کروں گا. کس سے فرما رہے ہیں؟ حضور 10 سال کے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچوں پر حکم نہیں لگتا، بڑے چنچل ہوتے تو لاڑے تھے دلارے تھے، فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اور خود ہی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن نکلا تو کھیلنے لگ گیا. آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جملہ حضور سے فرماتا، حضور نے اس پر کچھ نہیں ارشاد فرمایا اور جب انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا تو صرف یاد دلا دیا اور وہ چلے گئے. تو آپ دیکھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور سراپا کرم. تو کچھ تو ہمیں اپنے اندر اتارنا چاہیے رحم و کرم. اپنی بیویوں کے تعلق سے بھی رحم و کرم سیکھ لیں. ہر بات پہ ٹوکنا، ہر بات کا حساب کتاب، بات پہ چلانا، بات پہ چھڑکنا. اگر ایک لفظ میں کہوں اس بات کا اگر خیال رکھ لے تو بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی کو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے دوست ہو، چاہے رشتے دار ہو، پڑوس ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرنا. عزت نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو اپنی عزت ہے اس کو کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے، یعنی کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. ایسی بات کہ وہ شرما جائے، ایسی بات کہ وہ جھجک جائے، ایسی بات کہ وہ آنکھیں نہ ملا سکے، ایسی بات کہ وہ سہج جائے، ایسی بات کہ وہ چاہے پریشان ہو جائے اور آپ سے پھر بھاگا پھرے. اس طرح کی چیزیں کہ وہ شرمسار ہو جائے، ایسا نہیں. کبھی کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اس کی جو اپنی عزت ہے اس کا وقار مجروح نہیں کرنا چاہیے، اس کو سلامت رکھنا چاہیے. لہٰذا مردوں کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کو، سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پہ اس کا ہے، اپنی بیویوں کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ کریں. جو کچھ کہنا ہے وہ بند کمرے میں جہاں صرف یہ 2 فرشتے اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہی لکھیں گے کیا بول رہے ہو کیا نہیں بول رہے ہو. تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے ایک بند کمرے میں جو کچھ آپ کو کہنا ہے سلیقے سے، لیکن
कमरा ढंग से न सजाया हो, खाना अच्छा न बनाया हो, नमक ज्यादा या कम हो गया, मिर्च ज्यादा या कम हो, जो कुछ भी, कुछ बोलने में ऊंच नीच हो गई, कुछ नहीं बताना था वो बता दिया, बताना था तो नहीं बताया, कुछ मामलात में कमी पेशी हो गई, लोगों के सामने नहीं, उसकी इस्लाह का तरीका दूसरा, कभी किसी के सामने किसी को भी और बिलखुसूस भी, क्योंकि कुछ अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पास है, बीवी के अलावा हर एक है जिसका कोई ना कोई है, बेटा है उसका भी बाप और मां दोनों है, भाई है, बहन है, बहुत लोग हैं जो दिलासा देते हैं, लेकिन बीवी के पास सिर्फ आप है, आप शौहर है जो दिलासा दे, तो उसकी दिलशिकनी, उसको बुरा भला कहना किसी के सामने नहीं चलता। एक और बात है जो इसलिए अभी बता दे रहा हूं कि जहन से ना निकल जाए, और ये आम तौर से देखा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बिजी नहीं है हम लोग, इस्लाम की इब्तिदा हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दीन सिखाने में मसरूफ है, वहीं जिहाद में मसरूफ है, वहीं मस्जिदों की तामीर में मसरूफ है, खिलाफत के इंतजाम में मसरूफ है, दुनिया के दीन के सारे मसाइल आप देख रहे हैं, कुरान करीम के इशाअत के मसाइल देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 11 बीवियां माने रखती है, 11 बीवियां उनके हुकूक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रोजाना अगर मौजूद है वसल्लम तो हर बीवी के लिए सारे कामों से हटकर उनके लिए पर्सनल टाइम निकालते हैं जिसमें उनकी खैर खबर है, और ये वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था असर का। असर के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ तशरीफ फरमा हो जाते और उनकी बातें सुनते, अपनी बातें बताते, ये वक्त सिर्फ बातों के लिए दिया था, और हमें से अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को तर्क भूल जाते हैं कि अपनी बीवियों को अपनी जरूरतों से हटकर कुछ टाइम दें। ये वो है कि इस चीज ने भी हमारे दरमियान एक दूरी पैदा की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम देखें, आपकी जिंदगी को जितना हम पढ़ेंगे, इस भाई एक सिंपल सा फार्मूला अपनाना है, अगर हमें ये जानना हो, अगर किसी को ये जानना है कि अच्छा शौहर कैसा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी पढ़ेंगे। अगर किसी को ये जानना है अच्छी बीवी कैसी होती है, अज़वाज मुताहरात की जिंदगी पढ़ा दो, पढ़ ले हमारी बच्चियां। अगर किसी को ये देखना है कि अच्छा हाकिम कैसा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अगर किसी को ये देखना है कि अच्छा बाप कैसा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लीजिए। अगर किसी को ये देखना है कि बच्चों की जिंदगी कैसी होती है, तो इमाम हसन और हुसैन को देख लीजिए आप, सब कुछ मिलेगा। हमारा इस्लाम पूरी तरह से मुकम्मल है, जो चाहिए हमें बाहर ढूंढना है। हम बंदी क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं यूट्यूब में, तो सब डूब गए। अब हमें क्या करना है, हमें डूबना कहाँ है, कुरान और हदीस में, वही मिल जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा की जिंदगी में वो सब कुछ मौजूद है जो हमें चाहिए। अगर हमें किसी भी किस्म की दिक्कत हो रही, जिस हैसियत से, उस हैसियत से आप इस्लाम को देख लीजिए, मिल जाए। अगर किसी को ये चाहिए कि अच्छा भाई कैसे बनेगा, अच्छा बहन, अच्छी बहन कैसे बनेगी, कुरान और हदीस उठा दीजिए, सीरत सहाबा, अंबिया इकराम और सहाबियात की सीरत पढ़ डालिए, सब मिल जाए। कैसी जिंदगी क्यों, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जिसको हम ना कर पाए, हाँ टाइम निकालना पड़े। तो निकाह, असल निकाह, उसके बाद तलाक पर आए। अगर निकाह को समझ लिया, अगर निकाह को समझ लिया तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। ये आप समझे, तलाक इतना अहम नहीं जितना अहम निकाह। गलती हमसे यही होती है। आप बताइए, शादी तलाक देने के लिए करते हैं, बताइए, तो गलती हुई निकाह करने में, तब तलाक की जरूरत पड़ी। तो अगर हम पहले से ही तैयार हैं कि शौहर और बीवी को कैसा होना चाहिए, चाहे सोचे कोई मैंने तो गाफिलात गलत बताया, भोली बात, उसका मतलब समझ लीजिए। शादीशुदा हज़रात से को तवज्जो दिलाओ, क्या कभी ऐसा होता है कि आपको बातें रिपीट करने की जरूरत पड़े? क्या कभी ऐसा होता है कि बीवियां किसी बात को रिपीट करती हो या किसी चीज को भूल जाती हो, उन्हें बार बार याद दिलाना होता? यही भोली भाली होने की पहचान है। भोली भाली होने का मतलब ये होता है चतुर चालाक नहीं,
चालाकी की बीवी चतुर चालाक बोला। देखिए आप भोले भाई को आप मामूली समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु गिर्रुल लजूज, मोमिन भोला भाला शर्मीला होता है। ये तो हमने अपनी डिक्शनरी में जोड़ रखा है कि अगर चालाक नहीं बने तो दुनिया खा डाले। क्या होगा? गिर्रुल का मतलब होता है कि इतना भोला भाला कि धोखा खा जाए, इतना भोला भाला कि धोखा खा जाए, इतना भोला होता है मोमिन। और मोमिन को ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भोले भाले होते हैं वो बेवकूफाना बात करते हैं कभी कभी। बस इतना होना चाहिए मोमिन और मोमिना में, मुसलमान मर्द और औरत में, बेहयाई बातें की बातें ना करें, हराम बातें ना करें, फौज कलामी गंदी बातें ना करें, ये होना चाहिए। वरना सीधा साधा होना, भोला भाला होना, धोखा खा जाने वाला होना, ये तो वो भी है। चालाक वो आपको धोखा नहीं देता, जो खुद धोखा खा जाता है वो आपको धोखा नहीं देता। कैसे देते? धोखा वो देते हैं जो चालाक होते हैं। धोखा देने के लिए चालाकी चाहिए होती है। आप सोचें कि हमें चालाक चाहिए तो खबरदार धोखे खाने के लिए तैयार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये खूबी की बात नहीं कि हमें चालाक चतुर चाहिए, है वो अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन गारंटी नहीं। भोला भाला होना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भोला भाला होना ऐब नहीं जिसकी आप शिकायत करें। भोला भाला होना ऐब नहीं है कि आप बीवी की शिकायत करें, तुम ऐसी, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, भूल जाती हो, बार बार कहना होता है, एक बार में नहीं समझती, ये कहने की जरूरत नहीं। ये खूबी है। हराम काम करे, नमाज छोड़े उसको कहिए, रोजा छोड़े उसको कहिए, पर्दा छोड़े उसको कहिए, माँ बाप को परेशान करे उसको कहिए, उस पर आप रोकें। लेकिन आपके काम में कोई ढीलापन हो जाए या कुछ बिगड़ जाए, वो तो सीधा पाना नहीं कर पाए, उसे समझा दीजिए, आप बता दीजिए आप मर्द हैं। एक जो मर्द लफ्ज बोलते हैं ना, मर्द अफराद, तो समझोगे तो एक आए उसको बड़े अजीब तरीके से उसको लोग लेते हैं, जरा इस तरीके से लीजिए, अल-रिजाल क़व्वामून अला निसा, आला हज़रत तर्जुमा करते हैं मर्द अफसर हैं औरतों पर, तो हम आला हज़रत का तर्जुमा लेंगे, क्या फरमाया? अफसर, ऑफिसर बोलते हैं, अफसर। आप बताइए एक हाकिम या अफसर कैसा हो? कौन इंसान बनते नहीं करता? आप बताएं कि अगर शहर में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो, कहीं धरना हो रहा हो, दंगे की सूरत बन रही हो, तो हुकूमत क्या करती है? हुकूमत फोर्स लगाएगी और समझाएगी, कहेगी जाओ खाली करो मैदान। और अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो ये भी कुछ नहीं करेंगे, बैठे तमाशा देखेंगे। लेकिन अगर उधर से हलचल होगी तो फिर ये एक्टिव होंगे और आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, रबर की बुलेट के फायर करेंगे, ओरिजिनल फायर नहीं करते, रबर की बुलेट। क्यों? कि अब शरारत कर रहा, थोड़ी सी मार पड़ेगी तो भागो। आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, रबर की बुलेट मारी जाएगी, तब आप प्रेशर, तेज प्रेशर का पानी, चोट लगेगी हल्की, आप मरोगे नहीं, हल्की चोट तो आएगी, जब आप परेशान करो ना, कहा आराम से नहीं करो, क्यों नुकसान कर रहे हो, जाओ यहाँ से, सड़क खाली करो, यही तो होता है हुकूमत में। ये मिसाल इसलिए दी कि घर मुस्लिमों को भी समझ में आए, यही तो होता है भाई। अब कोई ये कहे कि आपने क्यों रबर चलाई, बताइए तो गलत क्या है भाई, आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो रबर चलाई। इसी तरीके से आप समझ गया कि जब तक कि वो नाफरमानी ना करें, ये समझने वाला लफ्ज़ है। नाफरमानी किसे कहेंगे? नाफरमानी का मतलब होता है कुरान और हदीस के खिलाफ जाए। नाफरमानी का मतलब कुरान और हदीस के खिलाफ है, आपकी तबीयत के खिलाफ है, ये जोड़े। फिर आपने अपने लिए आखिरत में क्या किया बताइए? एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं आपको दो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ जिससे मर्दों को थोड़ा हिम्मत मिलेगी कितना बर्दाश्त कर सकते। एक बुजुर्ग है खुरासान की, ये रखिए तो बड़े मशहूर है ना, जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर सवारी करते थे, आपने सुना हो है ना। तो शेर पर सवारी करने वाले जिनके कब्जे में शेर रहता है, जिनके कब्जे में शेर, तो एक बुजुर्ग से मुलाकात करने के लिए आए, घर पर आए, कहा मुझे उनसे मिलना, कहा उनसे क्यों मिलना है, उनसे फैसले लेना है, बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग? अरे वो एक जगह का कब्र है, बीती कह रहे, ये बड़े हैरान हुए, बहुत सारा कुछ कह दिया। अब
دیکھا راستے میں وہ چلے آ رہے ہیں شیر پر بیٹھ, شیر پر سامان لاتا ہوا ہے, شیر کو پکڑا ہوا ہے, چلے آ رہے ہیں. ان سے پوچھا, ملاقات کے لیے آئے تھے, آپ کے گھر گئے تھے, واپس ہو رہا تھا, بیگم صاحبہ یہ فرما رہی تھی. تو کہا اس کی ان باتوں پر صبر کرنے سے ہی مرتبہ ملا. ایک اور واقعہ اس تعلق سے یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے شادی نہیں کی. رات میں ان کو ایک بزرگ نے دیکھا, کہا کیسا معاملہ فرمایا. کہا معاملہ تو اچھا رہا, لیکن جو ثواب بیوی اور بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کی مشقت پر ہمیں ملتا, اس سے محروم ہو گیا. آپ دیکھیں بولا بھانا کا مطلب بیوی کیا کچھ کہہ رہی ہے. خوش بیوی مرد ہوتا ہے, عورتیں سیدھی سادھی اچھی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بارہا سنا ہوا, میں نے بھی بتایا کہ ایک صحابی رسول اپنی بیوی کی شکایت لے کر, بیوی ڈانٹتی تھی, بیوی کی شکایت لے کر کے حضرت عمر نے کہا حضرت عمر خود ہی سن رہے ہیں اپنی بیوی کی باتیں. تو جب دیکھا حضرت عمر نے مختصر سنا کہ جا رہے ہیں, پوچھا کیوں آئے تھے, کہا جو کس لیے آئے تھے مسئلہ حل کر دیا آپ نے. بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا, جب آپ سن رہے تو میں بھی سنوں گا. کہا دیکھو یہاں میں اپنی بیوی کی اس لیے سنتا ہوں کیونکہ اس کے احسانات ہیں. یہ احسان والا لفظ یاد رکھیے گا, احسانات ہیں. میرے دین کی حفاظت کا ساتھ, میرے دین کی حفاظت ہوتی ہے. حدیث مبارک میں دو حدیث سناؤ اس تعلق سے, حفاظت کے تعلق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. دین ایمان کو دو حصوں میں بانٹا, فرمایا کہ آدھا ایمان شادی اور باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ملنا چاہتا ہے وہ شادی کرے. جو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ملنا چاہتا ہے وہ شادی کرے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا دین مکمل ہے اس سے, احسان نہیں اس کا, میری نفس کی, میرے نفس کی حفاظت ہوتی ہے اس سے. کہا دوسرا احسان یہ ہے وہ میرے بچوں کی پرورش. یہ دھیان رکھیے گا, بچوں کی پرورش, ماں باپ پرورش تو دور کی بات ہے, دودھ پلانا ضروری نہیں ہے. بیوی کے حقوق یہ شوہر بیوی کو حقوق نہیں سمجھتے, بیویاں شوہر کے حقوق نہیں سمجھتی, اور اپنے حقوق بھی لوگ نہیں جانتے, اس لیے یہ غلطی ہوتی ہے. بیوی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ بچے کو دودھ پلائے, تو دوسری باتیں تو چھوڑ ہی دیجیے آپ. اس کا احسان ہے میرے بچوں کی پرورش کریں. ٹھیک ہے, یہی وہ بچے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو قیامت میں تم پر فخر کروں گا. آپ سمجھ گئے آگے کی بات. آپ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ میرے کپڑے دھوتے ہیں. کپڑے دھونا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کا احسان ہے کہ آپ کے کپڑے دھوتے نہیں. چوتھی چیز, میرے لیے کھانا بناتی ہے. بیوی پر کھانا بنانا ضروری نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اسے کرنا چاہتا ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی پھنس جائے گا تو مسئلہ بتا دوں گا کیسے حل کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں, اور میرے پانچواں احسان یہ ہے کہ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تو میرے گھر اور میرے مال کی حفاظت کرتا. آپ دیکھیں, اس لیے اگر تھوڑا سا درد سے آ رہا ہے تو نہیں لیا, سن لیا, کیونکہ اتنے احسانات ہیں اس کے. آپ بتائیے اگر ہم میں اپنے اسلاف کی, اپنے بڑوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی سیرتیں اگر ہم پڑھیں تو ہمارے اندر اترے تو جتنی اترے گی اتنی اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال, آپ اور ہم کیا ہیں اور عورتیں کیا ہیں, مرد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے مرد بولتے, وہ مرد تھے, اتر جائے میدان جنگ میں تو پسینے چھڑا دے. فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, لوگوں نے باہر بیٹھنا بند کر دیا. ایسے پر وہ حضرت عمر کسرا نام لے کے کعبے یہود و نصارا کے پسینے چھو دیتے, لیکن بیوی سنا رہی تھی. یہ مرد کی خوبی ہوتی ہے, جتنی مردانگی ہے یہ سب کہاں ہونی چاہیے, اسلام کے لیے. وہاں مردانہ ہونا چاہیے, وہاں مردانگی ہونی چاہیے. کمزور ہے, کمزور سے لڑا چھوڑے جاتا ہے. کوئی مار رہا ہے, کوئی پیٹ رہا ہے, کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے, کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی تھپڑ
تو کوئی کپڑا سے پاس نہیں ہو رہا تو لال گھوسے تو ان کے بازی تک باہر نکالنے تک تو نال نفقہ بند تو اٹھا کے طلاق بھروا کے دے دی، جو مرضیاں کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی اتنی غلطی نہیں جتنی غلطی شادی کرنے والوں کی، کہاں تھے اس وقت؟ ایک حدیث سناؤ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ داماد کیسا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا عدت پوری ہوئی تھی، وفات کی یا طلاق کی، اس کے بعد دو لوگوں نے رشتہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ان دونوں میں سے کس کو، دونوں کے رشتے آئے، دونوں میں سے کس کو میں چنوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ ہے جو نفقہ نہیں اٹھا پائیں گے اور اس لیے ان سے نہیں کرنا ہے۔ دھیان دے رہے ہیں، حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو شرح معارض آثار ایک کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور اہم کتاب تحافظ شریف بولتے ہیں۔ فرمایا آپ دیکھیں کہ نکاح سے منع کر دیا، نکاح کا پیغام بھیجا تھا لڑکے نے اور اس لڑکے کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ نان و نفقہ نہیں اٹھا پائے، جو نان و نفقہ نہیں اٹھا پائیں گے ان کو شادی کا حق نہیں ہے، لہذا کماؤ نفقہ اٹھانے کے قابل بنو اور پھر شادی کرو، نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو، اور پہلے روزے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں جب تک کہ قابل نہیں ہو جاتے شادی کی۔ دوسرے جو صاحب نے فرمایا جملہ ذرا سنیے جملہ، فرمایا ان کے تو کندھے سے لاٹھی نہیں اترتی، کیا فرمایا؟ ان کے تو کندھے سے لاٹھی نہیں اترتی، یعنی غصہ بہت آتا ہے، منع فرما دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں غصہ آتا ہے تو منع فرما دیا۔ جملے کیا ہے حدیث کے؟ ان کے کندھوں سے لاٹھی نہیں اترتی، بھیا جن کے کندھوں سے لاٹھی نہیں اترتی ہے تو آپ کہاں تھے، پتہ کہاں نہیں کر رہے تھے؟ اور بھیا جو غصے پر لوگ ناراض نہ ہو جائے ہم سے کہ ہماری شادی پر آپ نے اعتراض کر دیا، غصہ کم کر دو، شادی کو نہیں کر رہے، لیکن غصے والے انسان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شادی سے منع فرما دیا، کیونکہ عورت کے ساتھ نکاح پانا غصے والوں کا کام ہے، پھر یا تو طلاق ہوگی یا تو آئے دن اکھا دیکھیں گے آپ۔ یہ فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرما دیا۔ اب یہاں ایک جملہ اور آتا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے مجھے اچھا تو نہیں لگا وہ رشتہ، لیکن حضور کے فرمانے کی وجہ سے میں نے قبول فرمایا دل سے، اور فرماتی آگے کہ پھر میں نے اس میں اتنی خیر و برکت ہوئی میرے رشتے میں کہ لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بتایا اس میں اتنی خیر و برکت ہوئی کہ لوگ رشک کرتے تھے۔ اب اس کو تھوڑا ہم جوڑیں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلتے ہوئے رشتے کریں تو لوگ رشک کریں، لوگ رشک کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرے حسرت سے، کاش ایسا نہ ہو، کاش ایسی بہو مل جائے، لوگ ایسی تمنا کرے تو کہتے ہیں رشک کرنا، ہے نا؟ تو نکاح ہی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیسی بیوی اور کیسا شوہر یا کیسی بہو اور کیسا تھا، اور یہ ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ دینی تعلیم سے۔ آپ دیکھیں ذہن میں بھی بات آتی ہے، سب سے زیادہ بات غصے کی آتی ہے اور زیادہ تر معاملات اس سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا اور ہم کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا یار اس کا غصہ اس پر کیوں اتار رہے ہو، باہر کا غصہ گھر میں کیوں اتار رہے ہو، یا بیوی کہے گی تم ان کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہے ہو، یا چھوٹے کہیں گے تم وہاں کا غصہ یہاں کیوں اتار رہے ہو۔ ہوتا ہے ذرا دونوں پہلو دیکھیں، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ غصہ جہاں کا نہیں رکھیں، لیکن سامنے والا بھی جو ذمہ دار غصے میں آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا نا، لیکن جب آپ مان رہے ہو کہ وہاں کا غصہ یہاں اتر رہا، تھوڑی دیر چپ بیٹھو، جب آپ کو پتا ہے غصہ کہیں اور کا ہے تو وہ آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہے، وہ اصل میں ادھر دماغ لگا ہوا ہے، جملے تیز ہیں بھائی، جیسے ابھی ہم بھی بول رہے ہیں تو کہیں جملہ تیز ہوگا کہیں دھیما ہو جائے گا، تو مطلب تھوڑے ہی ناراض ہو رہے ہیں یا کوئی بات ہے نا؟ تو اگر غصہ باہر کا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی غصہ باہر ہے الفاظ تیز ہے، تو آپ الفاظ کے معنی جو ہے اس کا مطلب وہ سمجھو بس، اور تھوڑا بول دیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ مان رہے ہیں کہ غصہ باہر کا
کہیں اور کا ہے تو خاموش بیٹھو تماشا دیکھو. جب باہر میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا. لیکن آپ ہم سے کیسے بات کر دی؟ ایسے ہی شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے. جیسے جب ان کو پیریڈ ہوگا چڑچڑی ہوتا ہے. جیسے جب انہیں بچے کی پیدائش اور بچوں سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا چڑچڑی ہوتا ہے. جیسے ان کے گھریلو کو میٹر ہوگا اور نہیں بتا پا رہی ہوگی, بتانا نہیں چاہ رہی ہوگی, چڑچڑی ہو جائے گی, مزاج میں تھوڑا عجیب ہو جائے گا. آپ کہیں گے ہم سے ایسے کیسے بات کرتی؟ ارے بھائی حضرت عمر کو یاد کر لینا. کون ہوتی ہو؟ بیوی ہوتی ہے اور کون ہوتی ہے؟ اسے بات کرنے کا حق ہے. آپ یہ سمجھو مرد جو ہونا چاہیے, مرد وہ ہے جو سمجھے ماجرا کیا ہے. وہ مرد ہے کہ یہ سمجھے کہ ماجرا کیا ہے. بولے کیا بات ہے, اس کو ہنسی میں ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ بھائی کہ بھائی ازواج مطہرات کا جو معاملہ یہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور سواری پر صحابہ اکرام موجود ہیں. ایک شخص آتا ہے اور اپنی سواری کو آگے کرتا ہے, حضور کی سواری برابر کرتا ہے. صحابہ اکرام اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ حضور کی سواری سے کوئی آگے سواری لے جائے, برابر نہیں لے جائے. ذرا اس غور کیجیے گا, حضور کے برابر بھی کوئی صحابی جاتا نہیں تھا. سمجھ رہے کدھر کہہ رہا ہوں. تو ان کو یہ بڑا تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ اس کی سواری کے رفتار تیز تھی. اور جیسے ہی وہ قریب ہوا حضور کی چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگ گیا, لے گیا اور حضور کی گردن پھنس گئی چادر اور رگا میں نشان پڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. آپ دیکھیں اتنی تکلیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں اتنے سنگین حالات بنے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. یہی خوبی, اس خوبی سے ہمیں بھی لینا چاہیے. کیسے بھی آنا, یہ تو آپ دیکھیں کہ کتنا دردناک معاملہ ہے. مسکرا دیے, مسکرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں, ویسے بھی سارے مسئلے غصے میں ہوتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کا مذاق بنانا یعنی اس کو ایسے ہی ٹال دینا اور ہنسنا مسکرانا سیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. پیڑھی ہے, پریشان ہے اور جذباتی ہو کے کچھ کہہ دیا, آپ مسکرا دیجیے. مجھے کیا بات ہے, کوئی بات, موقع دیجیے اسے کہنے کا, جو چھوڑ دیجیے. یہ ہوئی مردوں والی بات. عورتوں والی کیا بات ہے؟ جلدی جیسے جیسے ذرا سی بات پہ بات کیوں نہیں, ایسے کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کہا, ایسے کیوں نہیں کہا, ویسے کیوں نہیں کہا. آپ شروع پرانی باتیں اخاڑ کے لا رہے ہیں. ارے بھائی کتنا گاڑا ہوتا, اخاڑوں میں اتنی بدبو آئے گی. خاندانی لڑائیاں ہوتی تو پورے خاندان کا جتنا بھی جرم جرائم کے ہوتے سب بالکل جیسے ایک دم بالکل حش والا محشر وہ ہو جاتا ہے کہ سارا لیکھا جوکھا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے سنانے کے لیے. یہ کام نہ عورتوں کو کرنا چاہیے نہ مردوں کو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے آیت مبارکہ کی ترجمہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر افسر ہے. تو حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے. آپ سوچیے ہمارے اوپر کوئی حکومت کر رہا ہے, ایسے سوچیے ہمارے اوپر کوئی حکومت کر رہا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں حاکم کیسا ہونا چاہیے, کیا سوچتے ہیں بتائیے. بس ویسے ہی آپ کہیے حاکم کیسا ہونا چاہیے, افسر کیسا ہونا چاہیے, ویسے ہی ہمیں بننا ہے. افسر کو سیر چاہیے, بات بے بات بگڑنے والا چاہیے, سچویشن کو بھی نہیں سمجھتا ہو, سچویشن کو ہینڈل بھی نہیں کر پاتا ہو, ایسا حاکم چاہیے, ایسا افسر چاہیے. آپ کو کمپنی چھوڑ دیں گے کیا, ہر وقت بات بے بات مطلب میں کچھ ہوں, آپ چھوڑ دیں گے کمپنی. لیکن وہ بیوی ہے کہ چھوڑ دیں تو اس کا احسان وہ چھوڑا نہیں آپ کو. اور یہ تو آپ سمجھے ہندوستان میں ہم لوگ ہیں اس کے دماغ خراب رہتا ہے بندوں کا, لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان اور عورتیں خاص طور اور بالخصوص وہ لوگ جو غیروں کی طرف سے اعتراضات سنتے رہتے ہیں, ان کو بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ چلو شوہر نے تو ایک لفظ بولا طلاق اور چھٹی مل گئی, عورت کیا کرے. آپ نے کبھی پوچھا کہ عورت کیا کرے, بتائیے کبھی پوچھا کسی نے کہ عورت کیا کرے. اگر شوہر شرابی ہو, اگر شوہر جواری ہو, اگر شوہر نالائق ہو, نالائق کا مطلب دوسرا لے لیجیے, لائق کسی لائق نہ ہو, اور شوہر بدتمیز ظلم ڈھاتا ہو, اگر
شوہر حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو کیا کرے عورت بتائیے؟ تو عورت شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے، شہر کا قاضی تفتیش کرے گا، شوہر کو تنبیہ کرے گا، شوہر نہیں مانے گا تو شوہر طلاق دے یا نہ دے، شہر کا قاضی دونوں کو الگ کر دے گا، پھر عورت عدت گزار کر کے کہیں بھی شادی کرے گی، اور اگر آپ کورٹ چلے گئے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، چپلیں گھس جائیں گی، آپ کا فیصلہ مشکل ہے۔ تو ہم یہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، اسی پر پابندی نہیں ہے۔ جو عورتیں آج اتنا پریشان ہیں ان کی وجہ ہم خود ہیں اور عورتیں خود ہیں۔ اگر یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں، آج کل طلاق شدہ عورتیں یا بیوہ ہو گئی عورتیں، تو ان کے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، ہم نے مشکل بنایا ان کے نکاح، یہ طلاق شدہ ہے۔ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی، یہ ایک بات ہے شرعی طور پر، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا اسے مسئلہ ہی ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیوی سمجھے کہ مردوں کا بڑا کام آسان ہے کہ یہ چاہے جہاں شادی کریں، جب چاہا طلاق دے دیا، نہ، آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ اگر آپ ثابت کر دو شرعی طور پر، اور ہم اگر غلط طریقے سے شوہر طلاق دے رہا ہے تو طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ تو دیکھیے کہ شوہر طلاق دے رہا ہے، اسے سزا آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر صورت میں دنیا میں ہی ملنا پڑ رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرد افسر ہیں عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بیان کی، پہلی وجہ اور یہی یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی۔ میاں بیوی کا مسئلہ ادھر دیکھیے، اگر بیٹا ماں باپ پر ظلم کرے گا تو دنیا میں بھی سزا پائے گا اور آخرت میں، ہے نا، اور اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرے تو دنیا میں انہیں کوئی سزا نہیں ہے، جو ہے وہ آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر نہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے باندھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مرد کو ماں کے نیچے رکھا اور عورت کو شوہر کے نیچے رکھا، تو نہ مرد اچھلے گا نہ عورت اچھلے گی، دونوں کو بیلنس کرے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے یہ غلط ہے یا ناانصافی ہے، معاذ اللہ اگر کسی کے دماغ میں آ بھی گیا اس پر توبہ اور پھر سے اسلام لانا اور پھر سے نکاح والی ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے مرد افسر ہے کیونکہ عورتوں کو وہ کما کے کھلاتے ہیں، عورتوں کو وہ کما کے کھلاتے ہیں۔ آپ بتائیں، اب یہاں پر دو بات ہے، ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ان کو کتنی مشقتوں سے بچایا، بہت مشقتوں سے بچایا، اور مرد کتنا خون پسینہ ایک کر کے وہ کماتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بہت آرام کی نوکریاں کرتے ہیں، ورنہ اکثر بالخصوص مسلمان بڑی مشقت کرتے ہیں۔ اور بیوی کے اوپر ایک یہ لازمی ہے کہ شوہر تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، خون پسینہ، اسے اپنے کھانے کی پرواہ نہیں، دوپہر کے کھانے سے مطلب نہیں، رات کے کھانے سے مطلب نہیں، اپنے کپڑوں سے مطلب نہیں، اسے سجنے سنورنے سے مطلب نہیں، اسے کسی چیز سے مطلب نہیں، اسے اگر مطلب ہوتا ہے تو مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس مرد کو صرف یہ دھن رہتی ہے مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، بیوی بچے اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ اگر بیوی بچوں کو بولنا ہو تو پھر دیکھیے، اور جن کے اوپر بول نہیں ہوتا ہے وہ دیکھیے کیسے رہتے ہوتے ہیں، لیکن جب مرد کے اوپر بیوی بچوں کا بول آتا ہے پھر اس کی حالت دیکھیے۔ تو کیا عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس بیچارے کی یہ حالت ہو گئی آپ کی وجہ سے اس پر تھوڑا سا کرم کریں اور تھوڑا سا رحم ہے، ترس ہے؟ آپ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں کہتا ہوں، تھکے تھکایا آیا کر ہے تو یا تو آپ آتے وقت راشن لے کے آئیں گے، اور یا پھر گھر آپ آئے اور وہ راشن لانا ہے، لوکی لانا ہے، سبزی لانا ہے،
یہ بھی لیتے آنا. اسلام نے عورتوں کو، اے عورتوں تم کو اسلام نے کتنی شاہانہ زندگی دی. مرد بیچارہ خادم کی طرح تمہارے لیے محنت کر رہا ہے، صبح جائے شام کو آئے، راشن پانی کا انتظام کرے، سارا تمہارے میک اپ کے لیے دوڑ بھاگ کرے، تمہارے کپڑوں کے لیے دوڑ بھاگ کرے، کہیں سے اسے کچھ کرنا ہے کچھ بھی کرے گا، لیکن تمہارے سجنے سنورنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے. کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ کبھی اگر وہ اس سے 19-20 کچھ ہو جائے، کبھی موڈ خراب ہو جائے تو آپ سنبھال لو؟ کیا ایسا آپ کا حق نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے. تو دونوں طرف سے بات ہے. شوہر کو یہ چاہیے دن صبح سے لے کے شام تک ہم نے ان کو کچن میں رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک. کیا یہ سب نہیں ہے کہ سب سے پہلے عورتیں اٹھتی ہیں، سب سے بعد میں سوتی ہیں؟ آپ دیکھیں اگر ہمارے اندر ذرا بھی ہمدردی ہوگا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اگر شوہر ہمدردی کرے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اتنا کام کر رہی ہے صبح سے لے کر کے رات تک، وہ کچن میں پڑی ہوئی ہے بیچاری، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، بچوں کو بھی دیکھے، ان کا ہٹانا مٹانا سب وہ کرے، سارا کام وہ کر رہی ہے، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اور بیویوں کو یہ سمجھنا چاہیے کتنی محنت تمہارے لیے کر رہا ہے. پہلے زمانے میں دقتیں تھی، تمہیں پیسنے کی دقت ہے، بیچارہ پیسے کما کر کے مکسر لے آیا، تمہیں کپڑے دھونے کی دقت تھی، پیسے کما کر کے واشنگ مشین لے آیا، اے سی لگا دی. اپنے طور پر تمہیں جو کوشش کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے، کچھ تو کر سکتا ہے. اب ذرا سی بات جو دو لوگ اتنی قربانیاں دے رہے ہو، بس یہ بیچ کی دیوار ہٹا دیں، پھر دیکھنا عالم کیا ہوتا ہے. اپنا ایگو تو شوہر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ اپنے بخار میں رہتی ہے، دنیا بھر کی بات ہے. تو اگر یہ دیوار ایگو کی طرح اپنا وہ گھمنڈ اور غرور کی طرح دیوار ہٹا دی جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہمدردی، مہربانی، رحم، کرم، احسان، اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائے کہیں کوئی مسئلہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک بیویاں وہ ہیں، نیک بیویاں یعنی بیوی کو تو نیک ہونا ہی چاہیے. نیک بیویاں وہ ہیں جو ادب والیاں ہیں اور اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس کی حفاظت کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. اور اللہ نے انہیں دو چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں کہ شوہر جس کا آنا پسند نہیں کرتا اسے نہ آئے، اس میں ساری باتیں آ گئی. اور شوہر کے مال کی گھر کی حفاظت کریں. تو نیک بیویاں وہ ہیں جو ادب والیاں ہیں اور اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جنہیں جو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. آگے ارشاد فرمایا گیا واللاتی تخافون نشوزہن. اگر اب بیویاں نافرمان ہو تو کیا کریں؟ قرآن نے دیکھیں کتنا سمپل سا رول ہوتا ہے. پڑھے تب نا، پڑھنا چاہیے نا. اور ہاں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ قرآن تلاوت کرنا اس کی اہمیت ہے، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اترا، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اترا. کبھی تو ہندی یا اردو میں جو بھی زبان آتی ہے ترجمہ پڑھنے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو نافرمان ہیں. بلکہ میں ترجمہ کروں جو آیت کا بالکل صحیح ہے کہ اور وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہے، ڈر. فَعِظُوهُنَّ، پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں پیار سے سمجھاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. پہلی منزل کیا ہے؟ اگر ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کرے، اور نافرمانی کا مطلب پھر یاد دلا دو شریعت کے خلاف کوئی بات. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو، باہر چلنا ہے اور برقع نہیں پہننا ہے، یہ کوئی بات تھوڑی ہو. شوہر بیوی اس میں نہیں مانے کی بات. آپ نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کو بڑی شادی میں جانا ہے، یہ فرمان برداری نہیں ہے. یہاں تو بیوی کو نافرمانی کرنا ہے. یہ سمپل سا فارمولا ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے سامنے کسی کا فرمان نہیں. تو شوہروں کو چاہیے کہ ان کو ایسا حکم نہ دے جو شریعت کے خلاف ہو. نماز چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا، بے پردہ باہر نکلنے کا، یا دوستوں
رہی ہیں, روزہ نہیں رکھ رہی ہیں, دین نہیں سیکھ رہی ہیں آپ سے, قرآن نہیں سیکھ رہی ہیں آپ سے, اس پر آپ کو حق بنتا ہے. تو جب یہ سب کام ہوں گے تو پہلا کام کیا ہے؟ فَعِلُوهُنَّ, سمجھاؤ. اگر سمجھانے سے نہیں سمجھتی ہے تو دوسرا پڑاؤ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کر دو. اب یہ نہیں کہ سارا کام ایک ساتھ کرنا ہے, کچھ دن سمجھاتے رہو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, بستر الگ کرو, تھوڑا سا جسمانی تکلیف دو. اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو چلو آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, ہلکی سی مارنا. اور مارنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پیٹھ پہ مارنا ہے, چھوٹی لکڑی سے, مسواک جیسے چھوٹی لکڑی, ایسے ہاتھ سے ایسے, سمجھ میں نہیں آتا, جو بھی آپ کو مناسب ٹکلے لگے اس کو مارنا. توڑنا نہیں ہے, وہ مطلب نہیں جو ہمارے ہاتھ چل رہا ہے, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ایک یہ جو عیسائی یہودی ہیں نا, یہ پیچھے لگے رہتے ہیں, انہوں نے اعتراض کیا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ بتائیے کہ اسلام بیویوں کو مارنے کا رہا طریقہ بھی بتا رہا ہے اسلام. ارے بھائی کیوں نہیں بتائیں گے, زیادہ نہیں مار دے گا تو مارنے کی نوبت تو آئے گی, جیسے حاکموں کو پڑتی ہے. جب پرجا بدماشی کرے گی تو بادشاہ تو مارے گا ہی نا. کنٹرول میں نہیں آیا تو ربر بلیٹ تو چلائے گی کم سے کم, آنسو گیس تو پھینکے گی کہ بھائی ہلکا سا تھوڑا سمجھاؤ, مار کر کے ہی سمجھاؤ. یہ بات فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, ذرا مردو تم سنو, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اور اگر تمہاری بات مان جائے تو پھر ان پر ظلم مت کرو. پرانی باتیں پھر لے کر, تم نے اس دن ایسا کیا تھا, معافی مانگ لی, اس نے کر لیا, اب پھر وہی شروع, تم نے اس دن بھی ایسا کیا تھا. ارے وہ بھول کیوں نہیں جاتے؟ آج کی دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, کیا اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کرنے پر تمہیں معاف نہیں فرماتا؟ تو تم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ بتائیے, ہے نا. جس طریقے سے ہم گناہگار بندے کیا جہنم میں جانے کے لائق نہیں کام کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ نہیں معاف فرماتا. شرک, اگر کسی نے شرک کیا ہے سب سے بڑا گناہ, توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اس چھٹاک پر آدمی کی یہ ہمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, کہ اگر وہ فرما برداری کر لیں, اگر وہ بات مان لیں, اگر وہ غلطی مان لیں, تو پھر ذاتی مت کرنا. تو پھر وہ پرانی بات لے کے بیٹھ گیا, پھر ان پر ذاتی, پھر ان پر وہی بات کے تہمت لگا مرا, اور فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے مرد کو اپنی بیوی کو کیسے سنبھالنا. یہ نہیں کہ پہلی بار میں آپ شروع ہو گئے اسے سمجھانا ہے, سمجھانے سے نہیں سمجھے, دو چار ہفتہ کا دن جو بھی آپ کو مناسب لگا دے گا, بستر الگ کیجیے, اور شاید آپ نہ کر پائیں تو پھر ہلکی سی مار سے کام لیجیے. اور وہ لات گھوسا مکا جس کو مارتے ہوئے دیکھیے نا, اس کو بھی سمجھائیے, اس کو نہ سمجھے تو پھر اچھا. اگر بتائیے شریعت کے ایک بار سے دیکھیے کہ اگر کسی بیوی کو شوہر مارتا مکے لات گھوسے والا, تو بیوی کیا کرے؟ کیا وہ بیوی حق رکھتی ہے کہ کسی عالم کے پاس, شہر کے قاضی کے پاس, کیا پولیس تھانہ کا کیس کر سکے؟ کیا اس کو اجازت ہے؟ شریعت کی طرف سے جواب آپ کو یہی ملے گا, ہاں ہے. اگر واقعی میں شوہر ظلم کرتا ہے تو شوہر کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ شکایت کرے اس سے جو اس کو سنبھال سکے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے آگے بڑھیے اور بات ختم کرتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں ڈر سمجھا لیا, اس طرح الگ کر کے دیکھ لیا, ہلکا پھلکا مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا, مسئلہ حل نہیں, مسئلہ کمرے میں حل نہیں ہوگا. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ نہیں بھی پائے, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, تو ایک پنچ اپنی طرف سے لاؤ اور ایک پنچ بیوی کی طرف سے, دونوں طرف سے ایک متقی پرہیزگار. یہ لگانا ضروری ہے, کسی کو بھی اٹھا رہا ہے, کسی کو بھی اٹھا کے نہیں سکتے, وہ بھی بتاتے ہیں. تو جو متقی پرہیزگار ہے, شادی شدہ تجربے کار ہے,
طلاق کی مدت. طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر قاضی شہر کے پاس جانا ہے, عالم کے پاس جانا ہے, وہ بتائیں. طلاق میں تو بہت سارے مسائل ہیں, لیکن 2-4 مسئلے وہ بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ نے سمجھ لیا کل مسئلے حل ہیں. پہلا مسئلہ, طلاق دینی ہی نہیں. طلاق کو بھول جائیے, طلاق بھول جائیے, طلاق دینی ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے آپ سے طلاق اسلام, بولے ہم لوگ طلاق دیتے ہی ختم, ہمیں طلاق دینی نہیں. میں اپنی بیوی جانتا ہوں, آپ ہر ایک سے پوچھا جا کر کے, میں اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا. اس سے مطلب ہے آپ کو, آپ ہم ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہیں, دوسرے کی ذمہ دار تھوڑے ہیں, دوسرا کیا کر رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ شراب بھی پیئیں گے, جوا نہیں کھیلیں گے, اب وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری آپ ہم سے ہی دلواؤ گے کہ بتاؤ شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا. یہ بات تھوڑی ہوئی. ہم اپنے ذمہ دار. طلاق دینی ہی نہیں ہے, بھول جائیے طلاق. طلاق دینے کیوں بات ابھی ہو گئی نا کہ اگر اس طرح کے معاملات ایسی بات ہو, دونوں میں ہندی میں نہیں پا رہی, کوئی بھی صورت نہیں بنتی, تو طلاق کی نوبت آئے گی. تو اب اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ طلاق مرتان وامساک بالمعروف اور تسریح بالاحسان. طلاق اگر دینی ہے تو 2 سے زیادہ تمہیں طلاق نہیں دینی ہے, 2 سے زیادہ. اور اس کا بھی طریقہ ہے, ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ طریقہ کتنا ضروری ہے. اور آگے جملے دیکھیے, فامساک بالمعروف. اگر طلاق دینے کے بعد تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, سمجھ میں آ رہا ہے یار کیا کروں, میں نے غلطی کر دی, طلاق دے دی تو نہیں ہو پائے گا, کہہ نہیں پائیں گے, بھلائی کے ساتھ روکو. یہ نہیں کہ پھر روک کر کے پھر ظلم کرو, پھر طلاق تو پھر ظلم کرو, پھر طلاق تو پھر ظلم کرو, یہ نہیں چلے گا. بھلائی کے ساتھ روک لو اور تسریح بالاحسان یا بھلائی کے ساتھ چھوڑو. پر ضابطے نہیں کرو گے, اس پر الزام نہیں لگاؤ گے, اس پر تہمتیں نہیں لگاؤ گے, کچھ نہیں. عزت کا نفقہ تم نہیں کھاؤ گے, تمہارے گھر پر گزارے کی عزت, اور تم اس کا خرچہ پانی کھاؤ گے. بچے ہیں ان کا بھی خرچہ پانی تم کھاؤ گے. نابالغ ہے تو بیوی کے پاس رہیں گے, اور جب بالغ ہو جائیں گے تو شوہر کے پاس رہیں گے. سمجھ میں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے, حسن, احسن اور بدعہ. اور طلاق احسن کو طلاق سنت بھی کہہ دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینا سنت ہے. سنت کا مطلب ہوتا طریقہ, یعنی طلاق دینی پڑے تو طلاق دینے کا طریقہ جو سب سے اچھا ہے وہ کیا ہے. تو پہلی بات ہمیں کیا یاد کی, طلاق دینی ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ کو ڈانٹنا ہے تو دھمکی دینا ہے تو طلاق سے دھمکی, میں تمہیں طلاق دے دوں گا, ایک بات میرے دماغ کے سامنے سے ہٹ جاؤ, یہ کہہ دو, ابھی چلے جاؤ یہاں سے, یہ کہہ دو, جاؤ ادھر چلے جاؤ, ان کے پاس چلے جاؤ, جاؤ اپنی ساس کے پاس بیٹھو گے, کچھ اچھا بول دو یار. طلاق نہیں بولنا ہے, یہی بول ملا بولنے کو, کچھ بھی بول سکتے ہو, طلاق ہی تو بولنے سے منع کیا جا رہا ہے. کہ طلاق کیا ضروری ہے کہ طلاق دو گے اور کوئی طلاق ہوگی. پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تم ہی آؤ گے, کہو گے کہ حضرت غصے میں دے دی طلاق. بھیا مت دو غصے میں طلاق, اور سیدھے سیدھے ایک بات کرو کہ چاہے ہمارا غصہ خراب ہے, جاؤ یہاں سے. ابھی سوچو سمجھو پھر کرو. یہی وجہ ہے کہ طلاق کا طریقہ بتایا. طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ جب آدمی طلاق دینے کا ارادہ کرے تو کیا کیا دیکھنا ہے, ذرا یہ سمجھیے اور پھر بتائیے کہ کون طلاق دے لیتا. اور یہ سسٹم, یہ طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کتنی کوشش کر رہا ہے کہ الگ دے, کتنی کوشش کر رہا ہے. اور ہمارا ہے کہ درگزر کرو, بیویاں ہیں, عورت ہے, ناقص الاخلاق دین ہے, ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, کتنے سارے واقعات ہیں, تم سن رہے ہو. صبر کر لو, لوگ بلی بن گئے صبر کر کر کے, بلی نہیں بنو گے ثواب تو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے, چلو سمجھا لو, سمجھانے نہیں, چلو اس طرح کر کے سمجھا لو, ہلکا پھلکا مار کے سمجھا لو, خاندان میں سے کسی سمجھدار آدمی کو بٹھا کر کے سمجھا لو. اچھا ٹھیک ہے, میں طلاق دینی تو ایک طلاق دو, اس شرط کے ساتھ کہ جو عورت کے ناپاکی کے دن ہے نا ان میں طلاق نہیں دینا. کیا پہلی شرط کیا ہے؟ جو ناپاکی کے دن ہے نا, جن دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, ان دنوں میں طلاق نہیں دینی. ایک بات. دوسری بات, جو پاکی کے دن ہے
तो बाकी का वो महीना जिसमें शौहर ने बीवी से कुर्बत न की हो, बीवी से करीब न गया हो, हम स्त्री न की हो, उसमें तलाक देनी है। अगर बीवी से करीब हुआ है तो फिर उस महीने में तलाक नहीं देनी, उस महीने में तलाक नहीं देनी, इंतजार करना है। पीरियड आएगा, हैज आएगा, नापाकी के दिन आएंगे, नापाकी के दिन गुजरेंगे, फिर पाकी का दिन आएगा, उसमें तलाक देनी है आपको। तो जिस वक्त आप तलाक देंगे उस वक्त आपको ये भी सोचना है कि नापाकी की हालत तो नहीं है। याद करेंगे आप कि जो है वो महीना से बिल्कुल सुथरा गुजरा है, अब आपको सोचना है कि तलाक देने की नहीं देनी, अब आपको एक तलाक देनी है। इसी को कहते हैं तलाक़े अहसन। अहसन, अहसन का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तलाक देना नहीं, यानी ये तरीका सबसे अच्छा है। इसका फायदा ये होता है कि ये बात तय हो जाए, ये बात तय हो जाए कि किसी बुनियादी वजह से आपको तलाक देनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे और औरतें सभी सुन रही हैं, इसलिए मैंने ऐसे बोला है, मर्दों को अलग से समझना पड़ेगा। यानी बुनियादी वजह है आपके पास तलाक देने की, इसलिए शरीयत ने उसे और टाइम दिया कि नापाकी की हालत में नहीं देना है, पाकी की हालत में हम स्त्री न की हो तब तलाक देना है, और एक तलाक देना है, और फिर तीन नापाकी के दिन गुजर जाए, इद्दत पूरी होगी तब, और इद्दत के दिन सारे के सारे शौहर के घर में गुजारे, सब शौहर के घर में गुजारे। तो 3 महीने आराम से सोच लो, बीवी भी तुम्हारे घर में है, तो अगर गुस्से की बात थी तो अब तक ये समझ में आ जाएगा 3 महीने में, और अगर वाकई कोई वजह थी इद्दत गुजर जाएगी, औरत अपने घर, शौहर अपने घर, मतलब बस। अब ये क्या जरूरी है कि 2 तलाक या 3 तलाक दी दिया, क्या जरूरी है? आपको छुटकारा चाहिए था, एक तलाक देने से छुटकारा मिल जाता है, और बस छुटकारा अगर आपको चाहिए तो पहली चीज तलाक नहीं देनी है। दूसरा, तलाक इस तरीके से देनी, एक तलाक दीजिए, इद्दत गुजर जाएगी, आपको उस परेशान करने वाली बीवी से छुटकारा मिल जाता है, मिल जाएगा, परेशान ना हो, फिर नहीं खाएंगे आपका दिमाग। आपने 3 दे दिया तो फिर पछताएंगे। फिर कुरान फरमाता है फिर तुम पर हलाल है। अब ये हलाल का मतलब जो है ना, लोग गलत समझते हैं। आप बताइए, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मुद्दा है, मैं इसे टाइम ले देगा, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इतना प्रोसीजर है, इतना लंबा चौड़ा। जो लोग दुबई में रहे हैं वो जानते हैं, या अरब कंट्रियों में या बाहर कंट्रियों में अच्छे से रहे हैं, उनको पता है कि जुर्माना कम होता है, दौड़ाते बहुत। जुर्माना कम, दौड़ाएंगे इतना कि आपको वक्त की अहमियत हो जाए। पैसे की अहमियत नहीं, वक्त की अहमियत। आपको ये पता चल जाएगा यार पैसा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना दौड़ने में तो इतना परेशान हो गए, बेहतर ये कि गाड़ी ठीक से चलाओ, चालान कटवा और 10 जगह चक्कर लगा। तो इतना मुश्किल कर दिया कि जरा सोच लो, गुस्से में हो गए तो गुस्से में ही तलाक, पूरा गुस्से में तलाक दे दी, अरे खुशी खुशी थोड़े दोगे, और खुशी में भी तलाक दे दी तो तलाक हो जाती है इस तरह, इसलिए चक्कर में मत पड़िएगा। खुशी में तलाक दे सकते, तलाक दे दी, भूल जाएंगे जब से तलाक। शादी अगर आपने की है तो तलाक देने के लिए की है, कोई वजह हो, कोई रीजन हो तो सोचो और मशवरा करो उलमा से, खुद ही सोच लेते हो तलाक देने। तो मैं कह रहा कि आप देखें, अब एक तलाक दी, इद्दत गुजर गई, 3 महीने बीवी घर पर रही, लेकिन क्या समझ में आया कि हमारी दोनों की नहीं बनेगी। अब बीवी अपने घर पहुंच गई, अब ये बीवी नहीं रही, एक अजनबी औरत हो, लेकिन फिर समझ में आया कि गलत है, फिर समझ में आया, अभी कहीं किसी ने शादी नहीं की, तो इस्लाम कहता है ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से रह लो, निकाह होगा दोबारा नए महर से और 2 गवाहों की मौजूदगी में। वो तो हमने बना रखा है लंबा चौड़ा खर्चा, तो हमने कर रखा है, ऐसे थोड़ी निकाह होता है। आप अगर ऐसा नहीं है, देखिए आप कौन चाहे निकाह पढ़ाने को हम लोगों ने क्या है ये समझ रखा है कि बिजनेस है, बहुत साहब निकाह पढ़ाएंगे तो ये हो, बहुत साहब लोग कभी सोचते नहीं, आप खुद ही निकाह कर लेंगे आपस में, वही बढ़िया, बस तरीका आपको आना चाहिए। तो मियाँ बीवी आपस में ईजाब और कबूल करना जानते हो, जो आप समझ नहीं रहे, 2 गवाह और मेहर और निकाह हो जाएगा, लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटा सा वलीमा कर देना, तो समझने के लिए आ जाएगा।
رہ رہے ہیں تو امید ہے کہ اب طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، یہی تو ہے. لیکن پھر ماحول بن گیا. تو اسی کو قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان، دو تک کی ضرورت. یہ لڑکی ہے، عورت ہے، کھیل نہیں کہ لاؤ روکو بھگاؤ، لاؤ روکو بھگاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اب دوسری بات طلاق دینی ہے آپ کو، دیکھ سمجھ میں آپ ایک طلاق دے دو اور بس وہی طریقہ ادھر گزر جائے گی، آپ اپنے گھر پہنچ جاؤ. لیکن شریعت نے ابھی بھی موقع دیا کہ آپ کو 2 4 مہینے 5 مہینے کے بعد پھر سمجھ میں آ رہا تو اب الرٹ کر دیا. اب آپشن نہیں، اب یا تو رہو گے یا تو ہمیشہ کے لیے بھولو گے. عورت کھلونا نہیں تمہارا. اور آپ بتائیں شادی ہوئی، رہے، نا اتفاقی ہوئی، طلاق ہوئی، اپنے اپنے گھر پہنچے، پھر نکاح ہوا، پھر رہے، پھر طلاق ہوئی، پھر اپنے اپنے گھر پہنچے، پھر نکاح ہوا. تو اب اگر طلاق ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب محبت ختم ہو چکی، اب بچا کچھ نہیں ہوگا. لیکن شریعت نے اس پر کر یہ پابندی لگا دی اگر تیسری تک پہنچ گئے تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے. اب عورت کہیں اور ہی نکاح کرے گی، تمہارے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی اگر 3 طلاق ہو گئی. ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. اب جب یہ شوہر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو اب شریعت نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو شادی ہی نہیں کرنی. بھائی وہ عورت کہیں اور شادی کرے گی، یہ شوہر کہیں اور شادی کرے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ان لوگوں نے اپنی شادی کر لی، 5 سال بعد 10 سال بعد بیوی کے شوہر کا انتقال ہو، فوراً انتقال ہو گیا اور بیوی دوسرے شوہر کے پاس جب رہی تو سمجھ میں آیا کہ یار مرد سب ایسے ہی ہوتے ٹھیک ہی تھا، لوٹنا چاہے تو یہ اب جو لوٹ رہی ہے 3 طلاق ہو گئی اور دونوں اپنے اپنے گھر پر تھے، انہوں نے اپنا نکاح کر لیا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اگر لوٹنا چاہے تو اس لوٹنے کو شریعت نے حلال کہا ہے. یہ تھوڑی کہ طے کرو کہ حلال ہو تو یہ کہیں نہیں، یہ الزام ہے. اور جو آپ کو ایسا الزام لگائے نا وہ سمپل سا کام دے دینا. اور یہ الزام لگانے والے غیر ہی ہوں. بولے دیکھیں جیسے آپ کے یہاں پوجا ہوتی ہے نا، وہ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. بھائی ایسے ہی ہمارے یہاں حلالہ کا کیا مطلب ہے، ہم سے سمجھو گے نا کہ خود ہی بنا لو، ہے نا. دوسری مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ان کے اعتبار سے سمجھنا پڑتا. آپ دیکھیں کہ جیسے شادی، ٹھیک ہے کہ بہت سمجھنے والی چیز ہے اور اسلام کی خوبی. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر شادی ہو گئی تو ہمیشہ کیوں، آپ بتائیے کسی کے ماتھے میں تھوڑے لکھا ہے پیسہ، شوہر شرابی نکل گیا، جواری نکل گیا، لفاڑی نکل گیا، لوفر، تو بیوی کو اسی کے گھر باندھے رہو، کبھی طلاق ہوئی نہیں. اگر یہ قانون اور ہے یہ قانون، لیکن ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو یہ قانون سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ کا قانون ہے، ایسے ہی ہمیں یہ قانون سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہمارا قانون ہے. لیکن لاجیکلی سوچیے آپ کہ اگر یہ جو قانون ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو بس ہمیشہ کے لیے ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کے یہاں یہ قانون ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہوئی ہے ان کے حالات دیکھ لیجیے کہاں سے کہاں ہے. اور ایک بات بتا دیں، جو طلاق کو جو اتنا مدعا بنایا جاتا ہے وہ اسلام کی وجہ سے، ورنہ جو پڑھے لکھے مالدار پیسے والے اور جو اونچے لوگ ہیں نا ان کا طلاقیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھلتی کیوں نہیں ہے؟ دھیان دیجیے آپ، میڈیا میں اس لیے نہیں آتی، وہ کورٹ میں اس لیے نہیں آتی، وہ اچھلتے اس لیے نہیں کیونکہ ان کو آپس میں شکایت دے رہے ہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے جا رہے ہیں آپ کے گھر، اور وہ ہو گیا مسئلہ. آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کھنگا لیے، کوئی ایک سے زیادہ شادی کیے ہوئے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، ایک سے زیادہ طلاق دیے ہوئے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے.
غلطی ہماری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دین کا علم رکھنے والوں سے اپنا مسئلہ حل کرائیں کورٹ پہنچ گئے سامنے. اب کیا ضرورت ہے جانے کی؟ یہ بتائیے آپ. یہاں چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. وہاں آپ چپلیں گھسو گے 7 پیسہ اور یہاں مفت میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا, کوئی پیسہ نہیں لگے گا. آپ دو پہ بھی تو بھی اور کہیں گے بھیا اپنے پاس رکھو, مسئلہ بتانے کا پیسہ نہیں لیتے ہیں. آدمی وہاں جا رہا ہے جہاں لاکھوں روپے خرچ کرے گا, وہ بھی جھوٹ بول کر, وہ بھی الزام لگا کر, وہ بھی جھوٹے گواہ جھوٹے ثبوت لے جا کر, تب جا کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی بیٹیوں گھر کی عورتوں کو غیروں کے سامنے کھڑا کر کے تب جا کر کے وہ نتیجہ نکالے گا. چپل کس کر کے یہ تو حالت ہم نے بنائی ہے, سمجھنی چاہیے. تو طلاق کو جو غلط سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو دیکھیں آپ, اور یہ بات چونکہ ریکارڈ میں ہوگی میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں صبر اور برداشت کا معاملہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی بیوی پر, ذرا اتہاس میں جائیے گا, کسی کی بیوی پر الزام لگے اور اس بیوی کو ایگزام دینا پڑے, کسی کی بیوی پر الزام لگے اور اس بیوی کو امتحان دینا پڑے, وہ بھی کوئی شوہر ہے؟ یہاں دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے الزام لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورٹ میں کھڑے ہو کر فرمایا, عائشہ بس قرآن مجید کی اترنے کا انتظار کرو. بیوی ہے, شوہر اگر خود ہی اپنی بیوی کی صفائی دے گا تو دے گا ہی دے گا. بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے 17 آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. ان کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم پاک صاف ستھرے ہیں, ہمیں کسی نے چھوا نہیں. یہ اتنا ہمارے اندر جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے. کسی نے کان بھر دیے رو گئے صاحب. اسی طریقے سے خاندان میں کوئی بھی بات ہو رہی, ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ ہر جگہ ہماری کبھی بھی جھگڑے والے جتنے کام ہیں, نکاح, طلاق, زمین جائیداد, خرید و خریدنا بیچنا, پیسے کا لین دین وغیرہ, مار پٹائی, جھگڑا, جس کا تعلق دو لوگوں سے, ایک طرف سے کبھی بات مت سنیے گا, مت سنیے گا. دونوں ایک ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہو, بس وہی بات سنیے گا. اگر اکیلا کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہے نا تو مت سنیے گا. ایک آدمی غلط تو ہوگا ہی ہوگا نا, لیکن کوئی اپنے آپ کو غلط کہے گا. جب دونوں سامنے بیٹھیں گے, وہ بھی ایسے آدمی کے سامنے جس کا دماغ ہوگا اور شریعت کی کچھ سمجھ ہوگی, دونوں بات سمجھے گا. میاں بیوی میں, ماں بیٹے میں, بھائی بہن میں, محلے داری میں, رشتے داری میں, جھگڑے فساد سب ایسے. تو وہ کہا لے گیا ادھر کی سنی ادھر کی لگائی, یہ حرکت اگر نہیں چھوٹی سب مارا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ کہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, زندگی کو ہر اعتبار سے پڑھنا ہے. شوہر کے اعتبار سے ہے نا, اور بھی جو رشتے داری ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان بھی ہیں, اپنے نواسوں کی زندگی پڑھنی ہے, مطالعات کی زندگی پڑھنی ہے. یہاں سے ہمیں لینا, اور جتنا جو کوئی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی, یوٹیوب, انسٹاگرام سے پڑھا ہوا ہے وہ سب ریسائیکل بن میں ڈال کر کے ڈیلیٹ کر دو, ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دو, اور صرف اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, کیسا بننا ہے, یہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے اور اپنے بڑوں کی زندگی کو پڑھ کر کے سمجھیے کہ ہمیں کیسا بننا. ٹھیک ہے. دوسرا کہ نکاح سے متعلق جتنے ضروری مسائل ہیں یہ کبھی ایک مجلس میں نہیں بتایا جا سکتا. آپ جب بھی شادی کا فیصلہ کریں, آپ سیکھنا شروع کر دیں گے. سال, 2 سال, 5 سال سیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے. دھیان دیجیے کتنے سال لگائیں گے بتائیں. اسی طریقے سے طلاق دینی ہے اگر, تو کچھ مت سوچو. اگر بیوی سامنے سے کہتی مجھے طلاق چاہیے, بولو ٹھیک ہے, کچھ کر کے بتائیں گے, ابھی بیٹھو.
دیکھ لیجیے طلاق دینے کی بھی دیکھیے، وہ تو بات کی بات ہے اور سب سے سمجھ لیجیے ایسے، اور بغیر علماء سے پوچھے اپنی زندگی کے اتنے خطرناک فیصلے نہ کریں، اور عزت نفس، عورت ہے کمزور ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کو بدلا دیں، شوہروں کی کمی ایک چیز جو بھول جاتے ہیں مرد عورت دونوں، وہ یہ کہ سجنا سورنا مرد و عورت کو اپنے لیے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی آپ سمجھ لیجیے۔ تو جن اور مردوں کا یہ دماغ خراب رہتا ہے کہ سجے سورے ذرا اچھی لگے، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اچھے سے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جو جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ بہترین بیوی کی پہچان ہے۔ اور تو بتا دیا جو بیویاں اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ، جنت میں جس دروازے سے جانا چاہیں وہ جا سکتی ہے۔ اور رحم، محبت، کرم، درگزر، نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں معافی مانگنا آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم شوہر ہیں تو اب ہم کو معافی مانگیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ضروری ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے میری غلطی تھی، جو بھی آپ کو طریقہ اپنانا، لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے، ہمیں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ غرور، گھمنڈ یہ حرام ہے، رحم و کرم یہ فرض ہے۔ تو اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے نظر انداز کر دیں، شوہروں سے کوئی غلطی ہو جائے نظر انداز کر دیں، اگر معافی مانگے تو معاف کر دیجیے، اور پھر کڑے مجھے نہ اکھاڑیے، کسی کی باتوں میں مت آئیے، کسی کے سننے اور کہنے میں مت آئیے، خود تحقیق کیجیے، تحقیق کے بعد نتیجہ نکالیے، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رابطہ کیجیے، لیکن طلاق مت دیجیے، اور طلاق نہیں دے۔ غصہ اتارنا ہے آپ کو، بہت غصہ آ رہا ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، لیکن طلاق کی نیت نہیں کرنی، طلاق کی نیت بھی نہیں کرنی، چلیے جاؤ مجھے سوچنے دو، مجھے آرام کرنے دو، مجھے نہیں بات کرنی، اس ٹائم سے۔ تو نکاح اور طلاق کے مسائل مختلف حدیثیں اور قرآن کی آیتوں سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ بڑا اہم بھی ہے، اور یہ بھی آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ باتیں ابھی بھی ادھوری ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں، اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ زیادہ لے لیا تب بھی باتیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اگر ایک بہترین خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ہمیں وقت دینا پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، اتارنا بھی پڑے گا، جانا بھی پڑے گا، علماء سے سیکھنا بھی پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا بھی پڑے گا، اور ایک بہترین شوہر، بہترین مرد بن کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ باہر کہ عورتوں کو نہ دیکھیں کہ جو وہ تو یہ بات رہ گئی، دیکھیں میں بتاؤں تو ضرور، یہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہے اپنے شوہر اتنا بیچارہ سن رہا ہے، عورتوں کی حالت دیکھیے، کھڑی ہو گئی گیٹ پر، جوڑ رہی ہاتھ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ سر آئیے، گڈ مارننگ سر آئیے، گڈ مارننگ سر آئیے، سر جی سر جی سر۔ اور یہاں آپ نخرے دکھا سکتی ہیں، یہاں آپ لڑ سکتی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آپ کو غلامی نظر آ رہی ہے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے وہ چند رقم بھیجتے ہیں، آپ اف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو خیریت نہیں، ڈیوٹی کم کی تو خیریت نہیں، اگر آپ ڈیوٹی پر آپ کسی وجہ سے پریشان رہے آپ کی خیریت نہیں، بلکہ ایسی نوکریاں ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کے بچے نہیں ہو سکتے، آپ کا وزن نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ہائٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ حالت ہے عورتوں کی۔ عورتیں تو خامخواہ اپنے آپ میں بھول رہی ہیں، یہاں شوہر نے مہارانی بنا کر کے رکھا ہے تو وہ قید لگ رہا ہے، وہاں جوتیوں میں بٹھا کر رکھا ہے وہ آزادی لگ رہی ہے، تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی وہ عورتیں جو دینی ماحول میں چڑھتی ہیں وہ یہ سب سوچتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سے بولنے کا قدر اور یہاں جو کچھ بھی سنا گیا سنایا گیا اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہو جانے میں نے اسے اپنے دل کی قریبی سے معاف فرمائے، ہم سب کو صحیح طریقے سے